ہلو، ہاں جی، خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں واٹسن گل. 2-3 دن پہلے مجھے ایک دوست نے ایک پوسٹر بھیجا سوشل میڈیا پر تھا. وہ ہمارے ایک پاکستان سے ایک پاسٹر ہیں. انہوں نے وہ پوسٹر جو ہے وہ اپنے فیس بک پہ لگایا. اس پوسٹر کا بنیادی مقصد جو ہمارے پاسبان ہیں یا ہمارا جو لب لباب کے ہمارے جو پاسٹرز حضرات ہیں یا ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں ان کی ہمیں ہر صورت میں ان کا احترام کرنا ہے، ان کے تابع رہنا ہے اور ان کی عزت کرنی ہے. ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ جی جو خدا کے خادم ہوتے ہیں وہ خدا کی آنکھ کی پتلی اور اس طرح کی چیزیں. خدا کے کلام کے حوالے سے میں بڑا محتاط ہو کر بات کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زبان سے کون سا لفظ، کون سا جملہ جو ہے وہ اسے ناپسند آئے. تو وہ چونکہ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ ہماری گندی اور گھٹیا زبانوں سے ہم اس کا مقدس ترین نام یعنی یہوہ نام لیتے اور زندہ ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ جب آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ ابھی ان میں سے دھواں نکلتا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ شاید وہ بھی یہوہ پاک کا نام لیتے ہوں گے تو ان میں سے دھواں نکلتا ہوگا. زمین جب یہوہ پاک کا نام لیتی ہوگی تو وہ کڑکڑاتی ہوگی، زلزلے آتے ہوں گے. لیکن ہم انسانوں کو اس نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم گنہگار ترین ہونے کے باوجود بھی اس کا نام لیتے ہیں تو زندہ ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جو پاسٹر ہیں، پاسٹر انور فضل ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی پرابلم نہیں. میں نے آج تک کبھی بہت سارے لوگ جیسے میری بھی مخالفت میں بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے. لیکن اس پوسٹ سے میں ان کے سخت اختلاف کرتا ہوں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اپنی اس پوسٹر پہ 5 احکامات کا ذکر کیا، بائبل کی آیات جو ہیں وہ دکھائی ہیں. تو میں اس پر آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. سب سے پہلے میں بات کروں گا زبور 105 کی. انہوں نے بات کی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. اپنے پوسٹر میں پاسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی خدا کے منصوبوں کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے، لیکن اگر آپ سیاق اور سباق کو ملا کر پڑھیں گے، اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، اس وقت ان بادشاہوں سے مخاطب ہے جب اس کے لوگ مصر کی غلامی سے نکل کے آگے جا رہے ہیں. خدا کا کلام ہمیں پاسٹر صاحب نے 105 زبور کا حوالہ دیا اور اس کی 15ویں آیت سے، میں اس کو 14ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے منصوبوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. خدا تعالیٰ جو ہے اس آیت میں ہمیں ہمارے پادریوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے حوالے سے نہیں بات کر رہا. خدا تعالیٰ مصر سے کی غلامی سے جب نکلے ہیں ہمارے وہ جو بنی اسرائیل، تو رستے میں بہت سارے بادشاہوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہیں، جیسے کہ کلام مقدس میں بتاتا ہے. تو ان بادشاہوں کو خدا تعالیٰ نے دھمکایا ہے کہ خبردار اگر میرے منصوبوں کو اور میرے نبیوں کو تم نے ہاتھ لگایا. متی 10 باب کا ایک جگہ ان کے اس پوسٹر پر حوالہ ہے. متی 10 باب ہے، اس کی 41ویں آیت ہے. اور کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ متی 10 باب اس کی 41ویں آیت. میں اس کو 40ویں آیت سے پڑھتا ہوں. جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والوں کو قبول کرتا ہے. جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. یہاں پر لفظ نبی آ رہا ہے، خدا تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. پاسٹر انور فضل صاحب پوسٹر کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا وہ نبی ہیں. چلیں اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کہ نبی ہیں، تو پھر ہمیں جانا پڑے گا متی 24 باب اس کی 23 اور 24 آیت. متی 24 باب جہاں ہمیں خدا تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اپنے کلام مقدس میں 24 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں کہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ بھی دنیا میں آئیں گے. تو اب اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے یہ جو پاسٹرز ہیں، مذہبی رہنما ہیں، یہ نبی کا درجہ بھی پا سکتے ہیں، تو اگر یہ بھی مان لیں ہم، تو خدا تعالیٰ تو ہمیں اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ جھوٹے نبی بھی ہو سکتے ہیں. آگے ایک حوالہ مجھے نظر آیا، پہلا تموتھیوس اس کا 5 باب ہے، اس کی 17 سے کچھ آیات دیکھتے ہیں.
جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، وہ چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دہا کرنا اور بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے، اس کو نہ سن، گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر، تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ یعنی جو خدا کا کلام سناتے ہیں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں اور اگر ان کے گواہ نہیں ہیں 2-3، تو پھر آپ اس کو نہیں دنیا کے سامنے کر سکتے۔ لیکن اگر گواہ بھی ہیں کہ یہ بزرگ غلط کلام سنا رہا ہے، یہ غلط تربیت دے رہا ہے، تو پھر اس کو کمیونٹی کے سامنے، کلیسیا کے سامنے ملامت کر۔ تو خدا کا کلام اس کا مقصد قطعی طور پر بھی نہیں ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پاسٹر انور فضل کے حوالے سے یہ بات کرنا ہے، یا کسی بھی پاسٹر کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ جی پاسٹرس جڑے نے وہ کو فرشتے ہوندے نے، انہاں دے بارے گل نہیں کرنی ہے۔ اگر پاسٹر اچھا ہے تو اس کی عزت احترام کریں، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ سامنے لائیں۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ جو اچھا ہے وہ پاسٹر ہو، بشپ ہو یا کوئی عام آدمی ہو، اس کی آپ تعریف کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ لیکن اگر کوئی اس پوسٹ پر آنے کے بعد بھی قوم کے ساتھ کھیلے، قوم کو انتشار میں پھیلائے، قوم کو بیوقوف بنائے، تو اس کو آپ نے سامنے لانا ہے۔ باقی میں خدا پر چھوڑتا ہوں، خدا تعالیٰ جو ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، لیکن یہ کلام مقدس میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس، تھینک یو۔